پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کے گفتگو کرنا۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے اب تک۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنا نہیں پڑتی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تو تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ تکلیف کتنی بھی زیادہ ہو، رات کے آخری پہر میں اٹھو، اپنے رب کو بتایا کرو، تہجد کا سجدہ کیا کرو، اپنے رب کو منا لیا کرو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے دل تہجد کے سجدے ادا کرنے کے بعد بدل جاتے ہیں۔ وہ پھر وہ نہیں مانگتے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انمول اور قیمتی سجدے ادا کرنے والے جانتے ہیں وہ جس کی رضا میں راضی ہونا چاہتے ہیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب ہی میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے؟ کیونکہ اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پہ رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی ممکن نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے پہ چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ اختیار رہتا ہے، نہ دل پہ محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔
اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے، مانگ لو اللہ سے کیونکہ ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جس کی تم امید لگا کے اپنے رب سے بیٹھے ہو، کیونکہ وہ بہت جلد مان جاتا ہے، اپنے رب کو منا لو کیونکہ وہ مان جانے کے لیے راضی ہے۔